ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ کی قوم جب سرکشی میں حد سے گزر گئی تو حضرت موسیٰ ان سے تنگ آ گئے، آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنی قوم سے تنگ آ چکا ہوں، اب تو ایسا کر کے ان پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے کہا اچھا موسیٰ جاؤ، کل تمہاری قوم پر عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ تشریف لے کر آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، دیکھو تم نے مجھے بہت تنگ کر لیا ہے، اب کل تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب اگلا دن آیا لیکن قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے، ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم نے تو کہا تھا کہ کل ہمارے پر عذاب آ جائے گا، ہمارے پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے اور وہ دوبارہ کوہ طور پر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ کل میری قوم پہ عذاب آ جائے گا، لیکن میری قوم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ، کل عذاب آ جائے گا تمہاری قوم پر۔ اب حضرت موسیٰ پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھنا کل تمہارے پر عذاب ضرور آئے گا۔ اب اگلا دن پھر آیا، پھر عذاب نہیں آیا۔ پھر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ کیا ہوا، میری قوم تو میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا موسیٰ جاؤ، کل تمہاری قوم پر عذاب آئے گا۔ اب حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے دوبارہ پھر تیسری بار پھر اپنی قوم سے کہہ دیا کہ کل دیکھنا تمہارے پر عذاب آئے گا۔ عذاب پھر نہیں آیا۔ اب حضرت موسیٰ حیران، ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ موسیٰ تم تو کلیم اللہ ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے کلام کرتے ہو اور تم یہ کہہ دیتے ہو کہ عذاب آئے گا، لیکن عذاب تو نہیں آیا۔ اب ہوتا اصل میں یہ تھا کہ ان کی قوم حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک کوئی عالم دین تھا، ولی اللہ قسم کا کوئی آدمی تھا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل میں نیک لوگ بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے سرکش ہی تھے، نیک لوگ بھی تھے جن کی وجہ سے بار بار ان پہ نعمتیں بھی نازل ہوتی تھیں۔ تو ان کی قوم کے نیک لوگوں میں سے کسی ایک ولی اللہ نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آخری دور میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور محمد اور ان کی آل جو ہیں اللہ کو بے حد محبوب ہوگی، اور جو شخص بھی محمد اور ان کی آل پر درود بھیجے گا، رحمت کی دعا کرے گا، تو اللہ اس قوم سے عذاب کو ہٹا لے گا۔ تو اب ان لوگوں نے یہ بات سیکھ لی تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ آ کر کہتے کہ تمہارے پر عذاب آئے گا تو وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو عذاب ٹل جاتا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کی قوم درود پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو عذاب کو اللہ میاں ٹال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ پھر کوہ طور پر پہنچ گئے، اے اللہ آخر یہ مجھے بتا دے کہ اگر تو نے عذاب نہیں نازل کرنا تو مجھے کیوں کہہ دیتا ہے کہ عذاب آئے گا، پھر عذاب نہیں آتا، میری قوم میرا مذاق اڑاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں یہ تو ضرور کہا تھا کہ تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم جا کے پہلے سے اپنی قوم کو بتا دو کہ تمہارے پر عذاب آنے والا ہے۔ اب وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں میرے محبوب اور اس کی آل پر، تو میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔ اب موسیٰ تم جاؤ اور اپنی قوم کو مت بتانا کہ اس پر عذاب آنے والا ہے، تاکہ وہ نہ درود پڑھیں اور نہ عذاب ٹلے۔ تو اب حضرت موسیٰ تشریف لے کر آئے۔ اب ان کی قوم نے ان سے پوچھنا شروع کیا، اچھا موسیٰ بتاؤ اب ہمارے پر عذاب کب آئے گا؟ اب حضرت موسیٰ خاموش، حضرت موسیٰ بول نہیں رہے۔ اب تھوڑے دن گزر گئے، ان کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی، لیکن آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ان کی قوم جو تھی وہ دوبارہ سرکشی میں مصروف ہو گئی اور درود پڑھنا بھول گئی۔ پھر اچانک ان پر عذاب آیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جانا جو ہے وہ عذاب الہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ درود شریف کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے، بہرحال درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اعمال کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔